کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، تمام عالم کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ مالکی یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن حساب و کتاب، حشر و نشر، جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے، اس دن کا مالک ہے، جس دن اگلی پچھلی تمام امتیں اس کے سامنے صف در صف حاضر ہوں گی، اور رب جو ہے اپنے ملائکہ کے ساتھ صف در صف ان کے درمیان جلوہ افروز ہوگا، تو اس دن کا مالک ہے وہ۔ تو یہ تو تعریف ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، اس کی یہ بھی تعریف ہے۔ ان تعریفات کے بعد آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے تو یہ کہا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ وہ کس طرح سے کہ سارے حساب و کتاب، حشر و نشر کا حساب وہی لے گا۔ پھر جو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر دعا ہے، آدھے میں اللہ کی تعریف اور آدھے میں دعا، اور دعا کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے، پھر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے اوپر کی 3 آیتوں میں تعریف کی، تیسری آیت، چوتھی آیت میں جو ہے ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو پہلے حمد کی ہے، اب ہم اسی رب سے ان آیات کے ذریعے سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے ایاک نعبد، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں نہایت ہی ذلت، نہایت ہی خلوص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی کی حد کرتے ہوئے، ذلت اور مسکنت کے ساتھ اپنی ذلت اور مسکنت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ جھکنا، پوجنا، اس کے آگے اپنے سر کو جھکانا، سر جو جسم کے اندر سب سے قیمتی شے ہے اس کو اپنے رب کے سامنے جھکانا۔ تو عبادت کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے ماضی کا بھی رب ہے، حال کا بھی رب ہے، اور مستقبل کا بھی رب ہے۔ ماضی کا رب یہ ہے، یوں ہے کہ جب ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہمارا پتہ ایڈریس نہیں تھا، ہمیں لوگ جانتے تک کہ نہیں تھے، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، پھر ہمارے ماں باپ کو وجود بخشا، نام بخشا، عزت و شہرت بخشی۔ علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کا کوئی وجود نہیں، کوئی اس کا ذکر نہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب پیدا کیا ہے تو سارے احکامات اس کے اوپر نازل کیے۔ تو وجود بخشنے والا ماضی میں جب ہم کچھ نہیں تھے، ہم اپنے وجود کے لیے محتاج تھے اس بات کے کہ ہمیں وجود بخشا جائے۔ ہمیں اگر رب وجود نہ بخشتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ہمیں وجود میں لے کے آ جاتی۔ تو اللہ ہمارا خالق ہے، اس وقت بھی، ماضی میں بھی، کہ اس نے ہمیں وجود بخشا۔ حال کا بھی مالک ہے وہ، حال کا جو پریزنٹ چل رہا ہے اس کا مالک یوں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، وہ سب اس کی طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ ہم بیمار پڑ جا رہے ہیں، ہمیں شفا کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو جو موجودہ جو ہمارا حال ہے اس کے بھی ایک ایک لمحے کا مالک ہے۔ ہمیں جو روزی مل رہی ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، امن ہمیں امن میں ہے، ہم سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، یہ سب رب تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ ہم حال کا ہمارا جو مالک ہے وہ بھی ہمارا رب ہے، اور مستقبل کا بھی مالک ہے وہ ہمارا۔ مستقبل کا کیسے مالک ہے؟ وہ یوں مالک ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، یہاں سے ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، لوگ ہمیں لے جا کر کے کفن پہنا کر کے، ہمارے مال کی تقسیم ہو جائے گی، ہمیں کفن پہنا کر کے ہمیں سب اکیلے قبر میں جا کے دفن کر آئیں گے، اور ہمارے ماں باپ اور جو ہمارے گھر والے اور ہمارے بھائی بہن جو ہم سے نہایت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی وہ ہم سے کہیں گے یہ مٹی ہے، اس کو دفن کرنا ہے، جلد از جلد تدفین کر دو، اس سے فارغ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ ہمیں قبر میں رکھ کر کے واپس آئیں گے، تو اس وقت ہمارا کون ہوگا؟ ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، تو وہ ہمارا کون ہوگا؟ وہ ہمارا رب ہوگا وہاں پر ہمارے ساتھ۔ اگر اس رب نے ہمارے ساتھ
کیا کہتے ہیں رحمت کا معاملہ کیا اور ہماری گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت میں لے لیا، تو ہمارے جو ہے گویا کہ ہماری زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیابی تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، کامیاب تو وہ ہے۔ امتحان کی کامیابی، موجودہ دور کی کامیابی، دولت میں کامیابی، عزت و شہرت میں کامیابی، یہ سب عارضی کامیابیاں ہیں۔ جو اصل کامیابی اللہ نے بتائی وہ آخرت کی کامیابی۔ تو خیر، استعانت باللہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ استعانت باللہ تو یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے رب میرے پیر کا چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو جڑوانے کا کوئی نظم کر دیجیے۔ پھر آپ جائیے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں جا کر کے بنوائیں گی، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ آپ یہاں سے نکلیں گی آپ کا کام ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یا اٹک جائے گا۔ بعض بہت معمولی کام اتنی دیر اٹکے رہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ مارکیٹ جائیں تو فلاں میرا سامان لے آئیں، اب آپ کا جانے کا اتفاق ہی نہیں ہو رہا۔ اب آپ نے تو سوچا کہ بس ہم یہاں سے نکلیں گے، جائیں گے، لے آئیں گے، اس میں کیا استعانت باللہ ہے، اس میں اللہ سے کیا مدد طلب کرنا؟ نہیں، اس میں بھی آپ محتاج ہیں، آپ کو ایسی مصروفیات پڑتی رہیں گی کہ آپ نہیں جا پائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام، ایک کال کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں بندے کو کال کرنا ہے، ایک ہفتے خیال آتا رہتا ہے، میں اپنی بھی بات بتا رہا ہوں، ایک ہفتے اس بات کا خیال آتا رہتا ہے کہ یار ان سے بات کرنا ہے، ان سے بات کرنا، تھوڑا سا ذہن فری ہو تو بات کریں، ذہن ہی نہیں فری ہوتا ہے کہ جو ان سے تفصیل سے بات کریں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس ہر چیز میں استعانت باللہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ سب کہتے ہیں سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، آخر کیا سیدھا راستہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی سیدھی اور اس کے دائیں بائیں بھی لکیر کھینچی، تو فرمایا کہ یہ راستہ میرا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر جو آئے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ادھر ادھر کے راستوں پہ چلا گیا وہ ناکام۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، اجماع امت کا، صحابہ کرام کا۔ اس کو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو اسی لیے ہم نماز کی 4 رکعتوں میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 4 رکعت کی نماز میں 4 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بار بار رب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ فرمایا ایک جگہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو دوسرے راستے ادھر ادھر کٹے ہیں ان کی اتباع مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، نہیں تو اس سیدھے راستے سے جدا ہو جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام ما انا علی و اصحابی، سیدھا راستہ کیا ہے؟ حدیث سے رجوع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر آتا ہے کہ ما انا علی و اصحابی، سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جس پر اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، وہ کر کے دکھا دیا، اللہ نے بتا دیا ہوتا اور اگزامپل کے طور پر کوئی نبی نہ بھیجا ہوتا تو پھر کیسے پتہ چلتا سیدھا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کیسے پتہ کرتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ لیکن پھر اللہ نے نبی کو بھیجا ایک ماڈل کے طور پر کہ دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، جو نبی جیسے چلا ویسے چلو۔ پھر صحابہ جو کہ ہماری طرح، ہم ہی لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے وہ شرف، وہ عزت و وہ مرتبہ حاصل کیا کہ اللہ نے ان کے لیے سندیں نازل کی، ان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم کا خطاب دیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ کا خطاب دیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کا خطاب دیا۔ تو یہ جو خطابات قرآن پاک میں دیے صحابہ کرام کو، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کے راستے پر چلے، بالکل اسی راستے پر چلے جو رب کی مرضی تھی۔ اب ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ صحابہ چلے تو کیسے چلے اس صحابہ کے راستے۔ تو ہمارے پاس ایک تو اللہ نے بتایا، پھر نبی کو بنایا، نبی کو پیش کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو اسی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، انہی کی سنت اصل ہے، انہی کا راستہ اصل ہے، انہی کا طریقہ الگ ہے، شادی میں، بیاہ میں، بارات میں، ہر جگہ ان کا طریقہ لاگو کرو۔ پھر صحابہ کرام نے اس پر کر کے دکھایا کہ دیکھو کیسے چلا جائے گا۔ پھر ان کو دیکھ کر کے تابعین، جو ان کے بعد ایک جماعت پیدا ہوئی تابعین کی، وہ انہوں نے اس پر چل کر کے دکھایا، اس سے ان کو پتہ چلا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ تو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔
تو ہم نے یہاں مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے کون، اس کی مزید تشریح کی۔ ابھی جو میں نے تشریح کی تھی، اب قرآن پاک کی تشریح کی سمجھیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، اس راستے پر۔ اور انعام کن میں فرمایا؟ تو دیکھیے قرآن پاک کی جو ایک آیت ہوتی ہے اس کی تفسیر دوسری آیتیں کرتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ جس شخص کی پکڑ ہوگی قرآن پاک کے اوپر مضبوط، جس کی مضبوط پکڑ ہوگی قرآن پاک پر، وہ اچھے سے سمجھے گا کہ فلاں آیت کی تفسیر اور تشریح یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اگر کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو آگے بتایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اگر یہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا، تو انعام یافتہ کون ہے، منعم علیہ کون ہے جن پر انعام فرمایا گیا؟ تو آگے 5ویں پارے میں یہ آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر رب نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین فرمایا۔ ایک تو انبیاء کرام پر انعام فرمایا، پھر صدیقین، وہ سچے لوگ جو اسلام میں بالکل خالص اور سچے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، پھر شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں، دشمنان اسلام کے خلاف اپنی تلوار لے کر کے باہر نکلتے ہیں، اپنی گن لے کر باہر نکلتے ہیں اور ان کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور مومنین جو ہے ان سے ان کفار کے زر کو دفع کرتے ہیں اور پوری امت کے لیے ایک ڈھال بن کر کے سامنے آتے ہیں اور اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں اور دشمنوں کی جان لیتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاد کا جو ایک عظیم مرتبہ رکھا ہے، تو اس میں شہداء کا بھی نام لیا ہے کہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تاکہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی دی۔ پھر کیا فرمایا؟ شہداء، پھر صالحین، نیک لوگ، نیک عمل کرنے والے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ جہاں جہاں ایمان کا لفظ ہے وہاں پر صالحات کا لفظ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے، آپ نے نیک عمل نہیں کیا، آپ جنت کا حقدار کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایمان لانا ہے، پھر اس سے بالکل ملا ہوا متصلا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ ہے وہ منعم علیہ جن پر رب نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم ہے۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہ یہود کو کہا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ یہود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے والد کو پہچانتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت تو آپ کو ایسے جانتی ہے، جو جن کو کتاب دی گئی ہے جس قوم کو، وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے والد کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اپنے والد کو پہچاننے سے انکار کر سکتا ہے؟ لاکھوں لوگ کھڑے ہوں، والد صاحب نظر آ جائیں، بھلے چچا، بھلے 3 بھائی ہوں آپ کے والد کے، وہ بالکل ایک شکل کے ہوں، بار بار بالکل بار بار دھوکہ کھاتے ہوں، لیکن اگر آپ اولاد ہیں ان کی، تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتی کہ آپ کے والد نہیں۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہوں، اس میں آپ کے والد کا شکل نظر آئے، فوراً نظر۔ تو فرمایا یہ نبی کو ایسے پہچانتے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، لیکن ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے، وہم یعلمون، جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو ان کو کتاب ان کے نبی کو دی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یا موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی، اس میں نبی کا ذکر پہلے ہی آ چکا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، تو اس کی اتباع کرنا، اس کو نبی ماننا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان آیتوں کو چھپایا، ان آیتوں کو دکھایا نہیں، توریت کی اور انجیل کی۔ عیسائیوں نے اپنی انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپانے کی کوشش کی، یہودیوں نے اپنے توریت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھپانے کی کوشش کی۔ تبھی فرمایا غیر المغضوب، یہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا ہے ہمارے رب جو یہودیوں کا راستہ ہے۔
वलज़्ज़ालिन, और न गुमराह लोगों का। गुमराह कौन है? नसारा, ईसाई हैं गुमराह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया और उन्हीं को बस मसीह समझते हैं और उन्हीं को बस नबी समझते हैं, किसी को नबी नहीं समझते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दिया। हालांकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो दीन इब्राहीमी पर चलने वाले, दीन ईसवी पर चलने वाले, दीन मूसवी पर चलने वाले, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीनों पर चलने वाले को लिए भी लाजिम है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें और उनकी दावत को कबूल कर लें और उनको नबी बरहक मान लें, उनकी शरीयत पर अब चलेंगे। जब कलामुल्लाह आ गया तो सारी किताबें पिछली मनसूख, सब मनसूख, पिछली शरीयत मनसूख। तो फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ऐ हमारे रब मुझे ऐसे रास्ते पर चला जिस पर हमें ऐसे रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम फरमाया, ऐसे रास्ते पर नहीं जिस पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। मग़ज़ूबि अलैहिम यहूद पर, वलज़्ज़ालिन और न गुमराह। आमीन, आमीन के माने होते हैं ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। आमीन बमाने इस्तजिब, अरबी का लफ्ज़ है इस्तजिब, यानी आमीन के माने होते हैं ऐ हमारे रब मैंने जो ये दुआ ऊपर की है, तेरी तारीफ़ की, फिर तुझसे जो मदद तलब की, फिर तुझसे सीधे रास्ते की जानिब हिदायत मांगी, तो ये हिदायत का तलबगार हूँ मैं, मुझे इस रास्ते पर चला। तो ये जब हमने दुआ मांगी तो जाहिर सी बात दुआ के बाद आमीन भी कहा जाता है। एक बड़ी गलती ये करते हैं हम लोग कि नमाज में तो हम आमीन कहते हैं, वलज़्ज़ालिन आमीन, लेकिन ऐसे कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा तो आमीन नहीं कहते। मानते हो कोई क़ारी क़िरात कर रहा है, उसने सूरह फातिहा पढ़ा, आमीन कहा, तो आपको भी आमीन कहना चाहिए। आमीन कहना सुन्नत है, नबी की सुन्नत नहीं छोड़ना चाहिए, आमीन कहना चाहिए।